اس کے لیے بھی رسپانسبل بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت بنا دیتے ہیں پاکستان میں جن سے لوگ پیار ہی نہیں کرتے، جن سے لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، پھر استحکام نہیں آتا اور معیشت آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ تو خالصتاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے اور اس کی ہم نے ہمیشہ غلط ہینڈلنگ کی ہے۔ ہم پرائی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر بے شمار ڈرون حملے کروائے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کا حصہ صرف اس لیے بن گئے کہ ان کے پیارے مارے گئے تھے اور وہ اب مرنے مارنے پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی جنگ ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مفادات بھی ہیں، یہاں پہ بہت سارے ایسے فتنے بھی ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ اور جو ملٹری ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو رسپانسبلٹی آتی ہے امن و امان کے قیام کے بارے میں، وہ کچھ غلط پالیسیز بھی ہیں پاکستان کی، کچھ غلط حالات بھی ہیں پاکستان کے، کچھ عالمی دباؤ بھی ہے اور کچھ سازشیں بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہاں پہ بھی رسپانسبلٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے رول کو اپنے کام تک محدود کر لے، یعنی ہم نے کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، سیاستدان جانے سیاست جانے، ہم نے مداخلت نہیں کرنی، ملک جیسے چلنا ہے وہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت جانے، ہم نے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے، باقی کاروبار کیسے چلتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس طرف جاتی ہے تو یہ تین مسائل آپ کے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی آزادی اس کا ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا زلمے خلیل داد نے، اور میں ان سارے مسائل سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھتا ہوں۔ کبھی نہ کبھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے، پاکستانیوں کا بڑا پوٹینشل ہے، پاکستانی اس مسئلے سے پاکستان کو انشاءاللہ نکالیں گے، چاہے احتجاج کر کے نکالیں، چاہے انقلاب لا کر نکالیں، چاہے سافٹ انقلاب لا کر نکالیں، چاہے ووٹ کے ذریعے نکالیں، کیسے بھی کریں یہ نکل جائے گا پاکستان انشاءاللہ۔ آج نہیں نکلے گا تو سال میں نکل جائے گا، سال میں نہیں نکلے گا تو 10 سال میں نکل جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ناظرین پاکستان کا ایسا ہے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے پاکستان نہیں نکل پائے گا جب تک کہ پوری قوم مل کر ایفرٹ نہیں کرے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا، تمام طبقات کو بیچ میں آنا پڑے گا، ہر فرد کو کردار ادا کرنا پڑے گا جو ہم پھنس گئے جس مسئلے میں، اور وہ مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ ایشو سب سے زیادہ اٹھا ہوا ہے۔ ہماری ہوا جو ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہی۔ پوری دنیا میں جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں یا کسی نئی جگہ پہ جانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آج کل کے دور میں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، AQI، اور پاکستان کے کسی بھی شہر کا AQI بہتر نہیں ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ لاہور میں پیدا ہونے والا انسان جو ہے جو وہاں پہ زندگی گزارے گا اس کی زندگی کے 7 سال کم ہو سکتے ہیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق۔ لہذا ہمیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، اس کے اوپر کوشش کرنی ہوگی، جنگلات کی کٹائی روکنی ہوگی، نئے جنگلات فوری طور پہ لگانے ہوں گے، آلودگی پر قابو پانا ہوگا اور بے شمار اقدامات کرنے پڑیں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ یعنی آپ ملک کو جتنا مرضی آپ جمہوری بنا لیں، جو مرضی کر دیں، جب تک آپ وہاں سانس نہیں لے پائیں گے تب تک وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سننے میں آپ کو چھوٹا لگتا ہے لیکن کلائمیٹ چینج کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی پاکستان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب پورے پاکستان کے اندر اجتماعات کریں گے اور آواز اٹھائیں گے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف۔ فوجی عدالتیں تو عدالتیں نہیں ہوتی نا، تو ان کے فیصلے کی اوقات کیا ہے، لیکن فوجی عدالتوں نے سویلین کو سزائیں سنا دی ہیں اور ابھی تک جو 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں سنوائی گئی، کسی ایک کا بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ وہ بیچاروں نے جو رحم کی اپیلیں کی تھیں ان سے کروائی گئی تھی وہ تو سامنے آ گئی فٹافٹ، آرمی چیف کے دفتر سے لیک ہو گئی، لیکن جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک لیک نہیں ہوا۔ کوئی ایک فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا کہ کس بنیاد کے اوپر کس ملزم کو کیوں سزا دی گئی اور اس کا جرم کیا تھا، تاکہ وہ بیچارے جا کے اپیلیں کریں۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپیلیں چھوڑو، رحم کی اپیلیں کرو، وہاں سے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ عدالتوں میں اپیلیں نہ کرو، لیکن وہ فیصلے سامنے آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ وکلا نے جو خاص طور پہ انصاف لائر فورم ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اب اجتماعات منعقد کیے جائیں گے اور اس کے حوالے سے وکلا میں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ اویئرنیس پھیلائی جائے گی۔ ایک اور چیز آپ کو بڑی عجیب بتاتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب کا جو القادر یونیورسٹی والا ایک فیصلہ ہے وہ 18 دسمبر کو محفوظ ہو گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو سنا دیا جائے گا۔ 23 کو پتا چلا کہ جج صاحب نہیں سنا رہے، 6 تاریخ کو سنا دیا جائے گا کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے۔ 6 کو پتا چلا جی مذاکرات کیونکہ اور آگے چلے گئے ہیں، اب 6 کا پتا چل رہا ہے، ابھی بھی نہیں سنایا جا رہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس چلا عدالت میں اور پہلے فیصلہ محفوظ ہوا
پھر جب سنانا تھا تب نہیں سنایا, لمبی ڈیٹ دی گئی, اب جب دوبارہ سنانا ہے تو تب نہیں سنایا جا رہا, پھر ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خبر لینے والے صحافی ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں, انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا. یعنی جج نے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے نہیں بتایا, عمران خان کے وکیلوں کو نہیں پتا, جو کورٹ رپورٹر نے ان کو نہیں پتا, وہ بیچارے اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا, وہ نہیں جانتے. لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے یا ان کے قریب رہنے والے جو صحافی ہیں وہ اس کو بریک کر دیتے ہیں جناب کہ 6 تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں آ رہا. آپ اندازہ کریں کیا یہ فیصلہ عدالت میں لکھا جا رہا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو لکھ رہی ہے. میرے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کورٹ کو رپورٹ نہیں کرتے, وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے تعلقات وہاں پہ وہیں سے خبریں لیتے ہیں. اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پھر نہیں آنا, یہ یہاں بیچارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسے آ گئی خبر. انہوں نے کہا جی عدالت کو تو پتہ ہی ابھی کچھ نہیں ہے, ایون جو عدالتی عملہ ہے اس سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا. تو یہ اب انصاف کے اوپر یا نظام انصاف کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے, کہاں سے لکھے جا رہے ہیں. تو اس قسم کے جب فیصلے آتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے فوری طور پہ اڑ جاتے ہیں. اس سے پہلے جو 4 سزائیں عمران خان صاحب کو جیل سے دی گئی ہیں وہ چاروں اسی طرح اجلت میں دی گئی ہیں, اور وہ چاروں فارغ ہو گئی بعد میں جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پہنچی, معاملات وہاں پہ آئے. اور وہ جو ایک فیصلہ ہے خاص طور پہ سائفر والا جس کے اوپر بڑا بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے, وہ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فارغ کر دیا, جو کبھی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہاں سے فارغ ہو گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ناظرین ایک نیا کام شروع کر دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں نورا کشتی. نورا کشتی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے کہ جناب حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی, ہم انہیں حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے, ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے سکتے ہیں. یہ ساری گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. جب فارم 47 لیا تب تو آپ اعتماد میں تھے, جب عدت والا کیس ہوا تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی, جب گولیاں چلائی گئی تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی, خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی, تشدد اور جبر کے اوپر بھی اعتماد میں تھی, بروٹ میجورٹی بقول بلاول کے اس پر بھی اعتماد میں تھی, ڈنڈے والی جمہوریت بقول بلاول کے اس پہ بھی اعتماد میں تھی, ایم این ایز کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی, قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز پر حملے ہوئے اس پر بھی اعتماد میں تھی, خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی, ڈی چوک پر گولیاں چلی اس پر بھی اعتماد میں تھی, ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کر کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی, جبری گمشدگیوں پر بھی اعتماد میں تھی, سندھ میں پورے پاکستان کے مقابلے میں صحافیوں پر سب سے زیادہ ظلم اور جبر رپورٹ ہوا 2024 میں اس پر بھی اعتماد میں تھی, انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا, بند کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی, اور سوشل میڈیا کی بندش پر بھی اعتماد میں تھی. اب یہ آگئے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دیں, انہیں پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ جمہوریت کی دشمنی ہوئی ہے پاکستان میں, بیڑا غرق کیا گیا ہر چیز کا. تو اب وہ بلاول جو ہر ظلم اور جبر کا حصہ ہے وہ آ گیا میدان کے اندر کہ نہیں جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں. یہ پی ایم ایل این والے تھوڑے دنوں میں بتائیں گے کہ بلاول کس جرم میں کتنا شریک تھا اور شریک جرم تھا, لہذا یہ بری الذمہ اس سارے معاملے سے نہیں ہو سکتا. حکومت نے ناظرین بڑے عجیب و غریب دعوے کیے تھے. یعنی اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ ایسے ایسے دعوے کیے کہ اگر آپ اکٹھا کریں تو $100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں اب تک آ چکی ہے. یہ اخباری خبروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اخباری خبریں دیکھیں تو یہ سعودی عرب سے آئے جناب $50 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے. پھر جناب یو اے ای سے آئے جی $10 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای سے آ رہی ہے. جناب چائنا گئے جی اتنے ارب ڈالر کی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بین الاقوامی دوروں میں کوئی بندہ قریب سے گزر جاتا تھا نا کسی امیر ملک کا وزیر اعظم یا صدر, تو یہ فوری طور پہ فوٹو کھینچ کے خبر لگا دیتے ہیں جناب اتنے ارب ڈالر اس ملک سے بھی آ رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی, یا میاں نواز شریف نے ایک دن سنایا تھا کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا, یہ وہ والا معاملہ. یعنی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی, اور جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا اس کا انہوں نے خود بیڑا غرق کیا. اور کیسے کیا کہ $1.62 ارب, یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال میں یہ آئی ایم ایف سے نہیں لے سکتے. $1 ارب کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی یورپی یونین میں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, ادھار پیسے دے دو ہم نے اپنے بینکوں میں رکھنے ہیں. اور یہ پیسہ باہر سے پاکستان آ رہا تھا $1.62 ارب, یعنی $1 ارب اور $62 کروڑ. اتنی بڑی رقم جو ہے
وہ پاکستان میں آ رہی تھی اور اس کا صرف نقصان انہوں نے کر لیا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ضد اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہ جی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے نوجوان ہم سے سوالات کرتے ہیں, ہم سے سوال پوچھتے ہیں, ہمیں حقائق دکھاتے ہیں, ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں, ہمیں اپنی شکل پسند نہیں ہے لہذا ہم انٹرنیٹ ہی بند کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ایسے ہی نا, انٹرنیٹ کو بند کرنا ایسے ہے کہ آپ کو شیشہ پسند نہیں ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں, جناب نہ ہوگا شیشہ نہ مجھے میری شکل نظر آئے گی. تو انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے, جو سوسائٹی جیسی ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا انٹرنیٹ ہوتا ہے. جتنا غصہ اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, جتنا رد عمل اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, وہ سارا آپ کو انٹرنیٹ کے اندر نظر آتا ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ 3-4 سال پہلے جو لوگ اس ملک میں ہیرو ہوا کرتے تھے, جن کے لیے کہانیاں سنائی جاتی تھیں, وہ لوگ سب سے بڑے ولن بن گئے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا نا, تب بھی یہی تھا. تو جیسا آپ نے کیا اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آیا. اب سوشل میڈیا کو بند کر کے بجائے وہ رد عمل کو کنٹرول کرتے, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. جتنا پیسہ مانگنے کے لیے منت اور ترلا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا نقصان کروا لیا 1 سال کے اندر. اور پاکستان کے جو اس کے اندر کارنامے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.